ایک ماں کو لوگ نہیں استعمال پا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولڈ ہوم اوپن ہوتے چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ مائیں گھر کی رونق ہوتی ہیں، اور جب ماں نہیں ہوتی تو وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسینہ صدیقی آپ کے ساتھ. کہتے ہیں کہ ماں ایک ایسی آغوش ہے، ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں سمٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اور ہر دن ماں کا دن ہے، لیکن خاص ہمارے پلیٹ فارم سے FM 88.6 پہ جو ماں کو ٹریبیوٹ ہم دے رہے ہیں، ایک وہ ٹائم، وہ لمحہ، وہ پل کہ جو ایک خوبصورت دن ہو، ایک خوبصورت لمحہ ہو ان ماؤں کے ساتھ. تو سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی آغوش میں جایا جائے، ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر تمام ان ماؤں کو سمیٹا ہوا ہے، کہ جہاں ہم سوچتے ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات کہ کبھی کبھار کچھ زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم شاید ان کو کھونے کے بعد سمجھ پاتے ہیں. تو آج ایک ایسی معتبر خاتون میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، میرے لیے بہت آنریبل، اور ہمیشہ کی طرح جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے مسکراتے ہوئے ملتی ہیں، ہنستے ہوئے ملتی ہیں. ان کے لیے میں کیا کہوں الفاظ، کیونکہ انہوں نے اپنے اس گھر کو، اس جگہ کو اتنا خوبصورت ایک جنت کا پیمانہ بنا دیا ہے کہ جہاں پر تمام ماؤں کو سمیٹ لیا ہے. تو میرے ساتھ یہاں پر آغوش ہوم سے فاؤنڈر یہاں موجود ہیں، شگفتہ صبا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. کیا کہوں الفاظ، میں خود بھی کبھی کبھار سمجھ پاتی، کیونکہ ایک ماں کے لیے اگر کہا جائے کہ جو بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، سمیٹتی ہے، آپ نے تو ماؤں کو سمیٹا ہوا ہے. مطلب یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کہنے جا رہی ہوں اپنے لوگوں سے کہ ماؤں کو سمیٹنا کیسا ہوتا ہے. آج میں پوچھوں گی شگفتہ صبا صاحبہ سے. جی، یہ سعادت بھی اللہ پاک بہت کم لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے چوز کیا ہے اس عظیم اور بڑے کام کے لیے. تو میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے رب کا ہر لمحہ ہر گھڑی کہ میں اتنا بڑا کام سر انجام دے رہی ہوں، اور یہ ہمت، یہ طاقت اس رب کی دی ہوئی ہے، اس رب کی عطا کی ہوئی ہے کہ میں اتنا بڑا کام، کیونکہ آج کے اس دور میں آپ کو اندازہ ہوگا شاید کہ ایک ماں کو لوگ نہیں استعمال پا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولڈ ہوم اوپن ہوتے چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. تو ہمارے پاس 50 سے زائد مدرس موجود ہیں. تو اور الحمدللہ خوش و خرم ہیں، سکھ چین سے ہیں، اور بہت خوش ہیں یہاں پر. تو یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے. اور یہ حقیقت میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت چنتے ہیں لوگوں کو، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. میں تو کہوں گی بلکہ کہ وہ بدنصیب ہیں وہ بچے، وہ اولاد ہیں کہ جو اپنی ماؤں کو سمیٹ نہیں پاتے. ان کو اس لمحے میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، کاش کہ وہ سوچیں کہ جب آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہو، اور جب ان کو ضرورت پڑی تو آغوش میں دے آئے. تو لیکن وہ ساری دعائیں، وہ ساری نعمتیں ان کی جھولی میں ڈال کر چلے گئے. تو یہ کیسے آپ کے دل میں اور اس میں زندگی میں آپ نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کر جائیں؟ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں شگفتہ جی کہ یہ تا حیات بھی، اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تا قیامت آپ نے یہ رقم کر دی ہے چیز. بس دیکھیں، جب اللہ پاک نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، سوچیں خود بخود آپ کے دماغ میں آتی چلی جاتی ہیں. تو بس اللہ پاک نے یہ کام مجھ سے لینا تھا تو میری سوچیں بھی اس طرف آتی چلی گئیں. اور وہ کہ اگر جب میں سوچتی ہوں تو مجھے خود یقین نہیں آتا. آپ یقین کریں کہ یہ کام میں کر رہی ہوں، یہ کام مجھ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ واقعی بہت بڑا کام ہے. خاص طور پہ مہنگائی کے اس دور میں جہاں پر ایک فیملی کو چلانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں پر آپ سوچ سکتی ہیں کہ جب 50 سے زائد مدرس ہیں، اولڈ ایج ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ میڈیسنز ہیں، 3 ٹائم ان کا میل ہے، پھر اس کے علاوہ میڈیسن ہے، ڈائپر ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے گاہے بگاہے اچانک سے. وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بیسک نیڈ ہے، کوئی بھی چیز ہم اسے اسکپ نہیں کر سکتے. تو لیکن رب العزت کروا رہا ہے اپنے نیک بندوں کے توسط سے، اپنے چیدہ پسندیدہ بندوں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا دولت تو بہت لوگوں کو دی ہے،
لیکن وہ اس کام کے لیے بہت کم لوگوں کو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو چوز کرتا ہے نیک کاموں کے لیے. تو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو چوز کیا ہوا ہے جن کو ہم سے کنیکٹ کیا ہے اللہ پاک نے. تو وہ ان کی مدد سے ہم اس جو آشیانے کو ہے سجائے ہوئے ہیں. اور اللہ پاک جب بھی میں آتی ہوں شگفتہ جی، میں دیکھتی ہوں کہ خواتین کے چہرے مسکراتے ہوئے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ بڑی اطمینان میں ہیں، بڑے سکون میں ہیں. کوئی ایسی بات آپ کو اس سینیریو میں جب سے آپ یہاں پر ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، کہ کوئی ایسا مس ہیپ ہوا ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ نے فیس کیا ہو، تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ یہ ہرڈلز بھی آ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے وہی بات، آپ کی بات کی ذمہ داری لینا بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ بڑی معنی رکھتی ہے. بہت ساری چیزوں کو بھی آپ نے فیس کیا ہوگا لائف میں. میں نے تو خیر میری تو پوری زندگی ہی ہرڈل سے بھری ہوئی ہے. میں نے تو قدم پہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، فیس کی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھیں میں سنگل پیرنٹ ہوں، تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا، اور پھر میرے بہن بھائی بھی اسپیشل ہیں. پھر میری مدر، ان کو دیکھ کے ذہنی اور جسمانی معذور ہو گئی، تو 3 معذور میرے گھر میں موجود ہیں، ان کو لے کے چلنا. پھر اس کے میرے فادر تقریباً 30 ایئرس آؤٹ آف کنٹری رہے، اور جب وہ آئے تو کچھ ہی سال رہ سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں شروع سے میں شروع سے اپنے گھر کی مرد بھی تھی اور عورت بھی تھی، تو میں اپنی فیملی کو لے کے چلی. پھر اس کے ساتھ شادی کے بعد بھی مجھے بچے جو ہیں اپنے لے کے چلنا پڑے. پھر 2 بچوں کے ساتھ ساتھ مجھے 3 جو میرے بہن بھائی تھے وہ 2 ملا کے 2 وہ 4 ہو گئے. ان کو بہن بھائی کو بھی اپنے بچے سمجھتی ہوں. پھر اس طرح یہ آغوش بنتا گیا، تو یہ تمام میرے بچے ہیں، میری فیملی بڑھتی چلی گئی، ایک کارواں بنتا چلا گیا. اور الحمدللہ سب میرے آغوش میں ہیں، اور میرے آغوش میں رہ کے یہ خوش و خرم ہے. یہ نام آپ نے جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، یہ نام جب بھی میں سنتی ہوں اور جب آتی ہوں یہاں، تو مجھے واقعی ایک مہک سی آتی ہے، ایک ایسی خوشبو جو واقعی ماں کی گود سے آتی ہے. تو وہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ کو کیسے، بہت سارے نام ہیں، بہت ساری فیڈریشنز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، لیکن یہ جو آغوش ہے یہ سن کے واقعی ایک ممتا کا احساس ہوتا ہے. تو وہ کیسے، یہ کبھی ہوا ایسا سوال کرتے ہیں لوگ، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا ہی لگتا، کیونکہ لوگ یقین کریں یا نہ کریں. آپ نے کسی کو بھی بتایا ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے پلیٹ فارم پہ، میرے اس چینل پہ میرے جب ذہن میں یہ بات آئی نا، تو میں سوچنا شروع کیا. ظاہر ہے ہر چیز کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے نا، فرسٹ اسٹیپ. تو فرسٹ اسٹیپ اس کا یہی تھا کہ میں سوچوں کہ میں اس کا کیا نام رکھوں. تو یقین کریں کہ میں جب سوچنا شروع کیا تو رات کو مجھے خواب میں آیا کہ اس کا نام آغوش رکھو. تو بس مجھے خواب ہوا کہ آپ اس کا نام آغوش رکھیں، تو میں نے اس کا نام بغیر کسی اس کے فوراً آغوش سوچ لیا کہ میں آغوش رکھوں گی. بس پھر وہ دیکھیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لا محالہ آپ کے جو ہے وہ الہام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بالکل آتی ہیں. اور حقیقتاً یہ جو نام ہوتے ہیں نا، یہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے، ماشاء اللہ. اس کے نام کی بھی سمجھے مجھے خواب میں جو ہے نا وہ نام آیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے، جو مائیں ہوتی ہیں نا، اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اولاد جس طرح سے بالکل آپ نے تو ماؤں کو سمیٹا ہوا ہے. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں آپ کے جو درجات ہیں اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہر دونوں جہان میں آپ نے اپنی جنت کما لی ہے. تو آپ کے جو بچے ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، کس طریقے سے آپ کو ساتھ چل رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ، بالکل میں نے شروع سے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے. بڑا بیٹا تو خیر میرے خیال میں اس وقت شاید 11 ایئرس کا تھا جب میں نے یہ اسٹارٹ لیا تھا، اور مجھے 10 ایئرس کا تھا. اور چھوٹا بیٹا اب ہوا ہے وہ 18 ایئرس کا. تو ماشاءاللہ شروع سے میرے ساتھ ہیں. چھوٹا بیٹا تو سمجھ لیں کہ آغوش میں، گود میں ہی آغوش میں آیا، تو اس نے کرالنگ ہی آغوش میں سیکھی. تو بچوں کو جب شروع سے ہم لے کے چلتے ہیں تو پھر وہ وہی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں وہی جذبہ پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ بہت زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ، مطلب یہاں جو چیزیں، مطلب جو بھی رشتے ہیں نا، ان اعتبار سے کسی کی وہ، کیونکہ میرے پاس آپ کو پتا ہوگا ڈفرینٹلی بچیاں بھی ہیں، ان کے وہ بھائی ہیں، مدرس کے کسی کے وہ بیٹے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے نواسے ہیں. تو سب رشتے ان کے خود ہی بنائے ہوئے ہیں. تو وہ مطلب سب کی آنکھوں کا تارا ہے. یعنی سمجھے آپ نے اپنے اس گھر میں جتنے لوگ ہیں، جتنی مائیں، جتنی بیٹیاں بہن موجود ہیں، ایک خاندان بنا لیا ہے پورا، ایک فیملی کی طرح نا.
اور یہ چیز دیکھنے میں بہت کم آتی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں اس گھر میں موجود ہوں. اور آپ کے لیے خاص میں کہنا چاہوں گی, آپ کے بچوں کے لیے ایک میسج میں اپنی طرف سے دوں گی کہ ریئلی آپ کی والدہ کو سلام ہے, دونوں ہاتھوں سے میں سلام پیش کروں گی. آج کے دور میں کسی ایک کی رسپانسبلٹی پوری کرنا بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے پورے سمجھے جس طریقے سے ماشاء اللہ ماؤں کو جمع کیا ہے, بیٹیوں کو, بہنوں کو, تو یہ تو ایک سلسلہ ہی ایک الگ ہے. تو کس طرح سے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ سے؟ کوئی خاص لوگوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو ایک کمیونٹی سسٹم ہے؟ اصل میں نہیں, نہ ہمارا کوئی کمیونٹی سسٹم ہے, نہ مذہب کی کوئی تفریق ہے, کیونکہ اللہ پاک نے کبھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں مذہب کی جو ہے وہ خدمت کرو. اللہ پاک نے انسان کے لیے فرمایا ہے نا کہ انسانیت کی خدمت کرو, اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام بھی وہی ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ کام انسان کی, اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. تو ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا کوئی بھی تفریق نہیں ہے, نہ مذہب کی ہے, نہ کوئی کمیونٹی بیس ہے ہمارے پاس. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب جو پریشان حال ہوتا ہے اور واقعی وہ اس کو نیڈ ہوتی ہے, ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مدد کی, تو ہم اس کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں, اس کی کیئر کرتے ہیں. کیونکہ آج کی جو دنیا ہے نا وہ اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. جب برا وقت آتا ہے نا تو سب ماتھے پہ اپنے آنکھیں رکھ لیتے ہیں, اور بالکل جو ہے نا وہ مطلب پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک الگ دنیا ہے, یہ بھی الگ دنیا ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس وقت جو اولادیں یا جو بھی فیملی ممبرس ہوتے ہیں جو یہاں آپ کے پاس رجسٹرڈ کروا کے جاتے ہیں, جس وقت آپ وہ فارم فل کر رہی ہوتی ہوں گی یا وہ سامنے وہ لمحہ کیسا آپ کے سامنے ہوتا ہے؟ کوئی اپنی ماں کو یہاں آپ کے پاس آپ کے آغوش میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ پل, وہ لمحہ کیسا لگتا ہوگا؟ ان کے جو سوالات ہوتے ہوں گے یا وہ ان کے جوابات ہیں, وہ کس طریقے سے آپ فیس کرتی ہیں؟ بس دیکھیے, میرے پاس جو ہے نا عموماً وہ ہیں جن کی کہ اولادیں ہیں نہیں, یا اگر ہیں تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے. اچھا, میں انہیں بے حسی کا نام بالکل نہیں دوں گی کہ وہ انہیں واقعی چھوڑ گئی, پھینک گئی, ایسا بالکل نہیں ہے. مطلب لڑائی جھگڑے نہیں, ان کی مجبوری ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ صبح جاب پر جاتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مینٹل ان کو النس ہے, فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں, تو وہ ان پیچھے وہ اکیلے نہیں رہ سکتی. جب وہ اگر جاب کے لیے جائیں گی, ظاہر سی بات ہے گھر کا خرچہ چلانا ہے نا. فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اب بچیاں ہیں, تو بچیاں گھر کس طرح چلائیں گی؟ ظاہر سی بات ہے ان کو ایکسپینسز تو پورے کرنے. مہنگائی کے اس دور میں مدر کی میڈیسن بھی ہے, مدر کے ڈائپر بھی ہیں, مدر کو کیئر کے لیے کیئر ٹیکر بھی رکھنی ہے. تو آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر تمام چیزیں کتنی ایکسپینسو ہو جاتی ہیں, تو ان کو اس کے لیے باہر جانا پڑے گا. اور کیئر ٹیکر اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ وہ اکیلے گھر میں ان کو لک آفٹر کر سکیں, لیبر نہیں ہوتی ہیں وہ. تو اب بجائے اس کے کہ وہ ٹینشن, جب جاب پر جائیں وہ ٹینشن میں رہیں اور پیچھے مس ہیپ ہوتے رہیں. خدا نہ خاصہ دیکھیں زیادہ تر سائیکیٹرک ایشوز ہوتے ہیں گے, انہیں پتہ نہیں ہوتا, وہ کوئی غلط میڈیسن کھا لیں, اکیلے میں کچھ ایسا کچھ نہ کر لیں, چولہا جلا دیں, کچھ ایسا ہاتھ جل جائے ان کا, کچھ حادثہ ہو جائے. تو اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں پر سیف ہینڈ چھوڑ دیں, اور اگر وہ جاب کر رہی ہیں تو کم از کم اپنے ایکسپینسز تو پورے عزت کے ساتھ کریں, ان کی ماں یہاں پر سیف ہے. ایک یہ بھی ہے ہمارے پاس. جی, اور میجورٹی وہ ہیں جو کہ جن کی شادی نہیں ہوئی, اولڈ ایج ہو گئی, اور جب ان کے ظاہر اولڈ ایج ہو گئی تو پیرنٹس نہیں رہے. اور آپ کو پتا ہے بھائی وغیرہ تو آج کل اتنا ہوتے نہیں ہیں, اور میجورٹی میرے پاس وہ اولڈ ایج ہیں جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. اولڈ ایج ہو جاتی ہے تو وہ تو پتہ ہے آپ کو, وہ تو ویسے ہی شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بغیر اس کے دہی سپورٹ کے رہتی ہیں, تو ان کو تو ویسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر دوسری اس کے بعد جو کیٹیگری آ جاتی ہے بچیاں ہیں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. تو اور اگر میرے پاس ایسی کوئی آتے ہیں نا بچے جو کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اگر کرواتے ہیں, تو میرے پاس تقریباً 15 سے 16 ایسی فیملیز کروا چکی ہیں. میں ان کا ایڈمیشن کر لیتی ہوں, اور میں دونوں طرف سے, یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی, ان کو سمجھاتی ہوں.
ٹائم ان کو یعنی کہ احادیث کے ذریعے ان کو دیکھیں. آپ کسی کو یہ کہیں گے نا کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے یہ صحیح نہیں, وہ نہیں مانتا. تو ہم ان کو ان کی نفسیات سے چلتے ہیں. ان کو مدر کو بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ظاہر ہے اب وہ حالات نہیں ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو بھی ان کو ڈسکشن دینی پڑے گی, اور وہ اب وقت نہیں رہا ہے, تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو چینج کریں. اور تھوڑا سا بیٹے کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ماں ہے, یہ آپ کی جنت ہے, اور آپ جب آپ کی ماں ظاہر سی بات ہے آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ جب افورڈ کر سکتے ہیں, اور ہم یہاں پر تو بے سہارا لوگوں کو رکھتے ہیں, ٹائم بینگ تو رکھ سکتے ہیں جب تک آپ کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, لیکن ہم ان کو مستقل بیسس پہ نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا آپ لوگ بہتر یہی ہے کہ اپنی مفاہمت کریں. احادیث ہم میسج کے ذریعے بھیجتے ہیں. تو دیکھیں میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ جب جہاں پہ قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے نا تو وہاں ہول ہو ہی جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. آج کل پازیٹیوٹی کم ہو گئی, لوگ کیا کرتے ہیں جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. اچھا ایسا کہا تمہیں بہت برا کیا, ایسا تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا, آگ کو بھڑکاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو اور زیادہ بالکل. ہاں بلکہ میں چاہوں گی کہ ایک کوئی ایسا میسج, کیونکہ آپ تو ایک ایسی ماں ہیں کہ آپ نے پورے خاندان کو سمیٹا ہوا ہے, تمام ان لوگوں کو اپنے آغوش میں لے کے, کوئی ایسا میسج کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے, بلکہ کچھ نہ کچھ ایسا, کیونکہ دیکھیے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو پھر وہ وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا. کہتے ہیں نا کہ جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ دنیا کے دولت مند ترین لوگ ہوتے ہیں, اور جو جن کے پاس یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں پھر ان سے پوچھیں کہ بالکل حقیقت ہے نا. میں آج کے دن کی توسط سے یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو تمام میری جتنی بھی مدرس ہیں, پوری دنیا کی مدرس کو ہیپی مدر ڈے. اور ماؤں کا کوئی دن نہیں ہوتا, ماؤں کی تمام دن ہوتے ہیں, تمام گھنٹے منٹ ماؤں کے ہوتے ہیں. اور لیکن ایک خاص دن بنا دیا گیا ہے, چلے اس توسط سے جو لوگ نہیں یاد کرتے وہ لوگ یاد کر لیتے ہیں, لیکن جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ماؤں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, کبھی بھی نہیں بھولتے. تو مائیں جو ہوتی ہیں نا, وہ مائیں گھر کی رونق ہوتی ہیں, اور جب ماں نہیں ہوتی تو وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے. تو جس گھر میں ماں نہیں ہے وہ گھر قبرستان کی مانند ہے. تو اب یہ آپ کے گھروں کی رونقیں ہیں, تو ان کو اپنے گھروں کو آباد کریں, اپنی ماؤں کی جو ہے خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا لوگوں سے کہ ہمارے لیے دعا کرو, یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں دعا کرنے والی تو ہماری ماں بیٹھی ہے. ماں سے زیادہ دعا کون کر سکتا ہے؟ اب ہم اپنی ماں کو چھوڑ کے دوسرے دعا کروا رہے ہیں. اگر ہم اپنی ماں سے دعا کروائیں, اور ماں سے دعا کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ماں تو جب آپ اس کو خوش رکھیں گے, اس کو پیار کریں گے, اس کا دل خوش کریں گے, ماں کو خوش نہیں کرتے ماں تو تب بھی دعا دیتی ہے. لیکن اگر آپ ماں کو خوش رکھیں گے تو آپ کو اس سے اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو تمام چیزیں آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں کو راضی رکھیے, ماں کو خوش رکھیے, اپنی ماں کو پیار سے رکھیے, اور اپنے گھروں کی زینت بنائیے. اور ماں کا جو ایکسپیرینس ہے نا, انہوں نے آپ کو اتنے سے اتنا بڑا کیا ہے, تو ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیے. بلکہ یہ نہ کہیے کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. تو یہ مجھے زہر لگتی ہے بات جو آج کل کے بچے کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ نہیں پتا, تمہیں ایسے ہی اتنا بڑا کر دیا, تمہیں ایسے ہی اتنا بڑا کر دیا کہ آپ کو یہ نہیں پتا. میں کہتی ہوں ان کے پاس تو نالج کا خزانہ ہے. جو بزرگ ہے نا ہمارے, وہ ہم ان کے خزانے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم ان کے خزانے, اگر ان کے پاس بیٹھے نا, ایسی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں. اگر بچے ان کے پاس بیٹھے, لیکن بچوں کو موبائل سے فرصت نہیں ملتی. آج کل کے بچے جو ہے نا موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں. آخری لمحات کی بات کروں گی, میری والدہ میرے پاس تھی تو ضرور بتانا چاہوں گی, کیونکہ آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ جب پنپتے ہیں نا اور آگے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں تو ماں باپ کی دعاؤں سے. وہ جو آخری پل تھے, وہ لمحات تھے, تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا اپنا خیال ضرور رکھنا. اس کی وجہ یہ کہ جب تم اپنا خیال رکھو گے نا تو دنیا آپ کو پھر مانے گی. اگر آپ اپنا خیال چھوڑ دو گے, جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا بالکل مینٹین, تو یہی بات ہے کہ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں جو مجھے دیکھ رہی ہیں اور ان کو دیکھ رہی ہیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو مانیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو خوبصورت زندگی دی ہے. کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں. ہر ماں اتنی مضبوط ہے, اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ دنیا میں ہر جہان میں لڑ سکتی ہے.
ہر بات پر اپنے آپ کو آگے منوا سکتی ہے. تو یہ خوبصورت سی یہ دنیا جو آپ نے بنائی ہوئی ہے, میں آپ سب کو سلام پیش کروں گی. اور جاتے جاتے آپ کے لیے خاص طور پر آپ کی خوبصورت ماؤں کے لیے ایک پیارا سا چھوٹا سا کلام ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گی. اس دم دم سے اس کی دم 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 سے خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ اللہ دے قرآن کو پڑھ ماں